السلام علیکم جی. آج ہم پاک ٹریڈ کے لیے جو ہے نا ایک یہاں پہ کانفرنس تھی, اس میں آئے. اچھا, میں نے بات کی تھی توصیف بھائی کی کہ مجھے ایک پرسنالٹی ملی. توصیف بھائی, یہ ہمارے توصیف بھائی ہیں, بہت ہی نائس پرسنالٹی, بہت ہی پیاری پرسنالٹی. ان سے میری بات چیت ہوئی تو ویری امپریسو. تو آج ان سے پوچھیں گے کیونکہ یہ کافی عرصے سے انڈونیشیا میں مقیم ہے اور انہوں نے اپنا سفر کیسے کیا, تھوڑی سی انفارمیشن ان سے لیں گے اور یہ خود بھی بتائیں گے کہ کب سے انہوں نے سفر اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے چل رہے ہیں اور انڈونیشیا میں کام کرنے میں کتنا ان کو فائدہ ہوا, کس طرح سے کر رہے ہیں. تھوڑا سا توصیف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی بہت اچھے انسان ہیں یہ, الحمدللہ. یہ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ مجھے ایسا بنا دے, آمین. باقی انڈونیشیا کا سفر بہت حسین سفر ہے, اور باقی یہاں آنے کے جو چیلنجز ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن ہیں وہ بہت ہی برداشت کرنے کے قابل ہیں. یہاں کا کلچر بہت سپورٹنگ ہے. یہاں پہ دیکھا جائے تو مجھے اخلاق سیکھنے کو یہاں سے ملا, صبر یہاں سے سیکھنے کو ملا, مینرز یہاں سے مجھے سیکھنے کو ملے. جہاں پہ میں پاکستان سے پیدائش میری وہاں کی ہے, کراچی کی, لیکن انفارچونیٹلی جو دین میں نے یہاں کے پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ وہاں تھوڑا کمزور ہے. وہاں پر بھی وہاں جا کے کوشش کرتا ہوں جو میں سیکھ رہا ہوں آگے پہنچاؤں. باقی یہاں کی ٹریڈنگ, یہاں کا کلچر, میں کیا بولوں, آہستہ آہستہ دماغ میں آئے گا. تو یہاں کی ایکسپورٹ کافی ساری چیز. آپ کو ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے یہاں پہ کنٹینیوسلی 15 سال ہو گئے. تو میری نکاح یہاں پہ, انڈونیشین میری وائف ہیں اور بچے بھی یہیں کے پیدا ہوئے ہیں. تو الحمدللہ. تو آپ ماشاءاللہ اپنے کاروبار بھی آئے تھے کہ پہلے جاب پہ؟ نہیں, پہلے میں جاب کے اوپر آیا تھا یہاں پر. میں شپنگ سے میرا تعلق ہے, تو وہاں اسی وجہ سے کافی سارا مجھے انڈونیشیا میں کافی آئلینڈ میں اور شہروں میں سفر کرنے کا موقع ملا. تو اس سے کافی کلچر سیکھنے کو ملا, لوگوں سے انٹریکشن ہوا. تو اس کے بعد پھر میں اپنی ایکسپورٹ بھی شروع کری ہوئی ہے, جس میں کبھی جھاڑو بھیج دیتا ہوں, کبھی املی بھیج دیتا ہوں. تو یہ سب چیزیں تھوڑی بہت اسٹرگل ہیں. تو بس ایک بات کہوں گا کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا آنیسٹلی. یہاں پہ جتنا اخلاق اور دوسرا یہاں پہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے. یہاں پہ لڑتے بھی نہیں ہیں. یہاں کی لڑائی اکثر ہم, جیسے کراچی کا ہوں میں, تو دل چاہتا ہے لڑنے کا, تو گھر میں اگر لڑائی شروع بھی کروں تو وہاں خاموشی میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ. تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو کہ مجھے میرے دین سے بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کوئی غلط بات ہو تو آپ خاموشی چلے جائیں یا اٹھ جائیں, پانی پی لیں. تو الحمدللہ ان سب چیزوں سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے, اسی لیے میں ابھی تک کافی ینگ محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. ماشاءاللہ. جی, ٹریڈ کے حوالے سے بھی بتائیے کہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب یہاں پہ آپ املی کا بھی کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ جو کام کر رہے ہیں, کیا یہاں پہ کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیسے ہے کام کرنا اگر سپوز کیا جائے؟ دیکھیں, کام یہاں پہ بہت آسان ہے. یہاں پہ ایک چیز بہت ایشو ہے, وہ ہے زبان کا. ٹھیک ہے نا, لینگویج بیریئر بہت ہے یہاں پہ. یہاں پہ لوگوں کی جو انگریزی ہے وہ یہ لوگوں نے ڈچ لاسٹ حکومت کی تھی ان لوگوں پر, تو وہ ABCD ہے, ABCD والے. ہم لوگ ہیں ABCD والے. تو اس میں ان کو باقی جب آپ یہ ان پروڈکٹس میں جب کام کرتے ہیں جیسے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, تو اس میں آپ کا ڈائریکٹ لنک فارمر کے ساتھ رہتا ہے. فارمر کو تو نہ انگریزی آتی ہے, نہ اردو آتی ہے, اور نہ کوئی اور زبان. وہ اپنی ہی زبان میں بہت کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے. باقی اچھا برا خود آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے خود مال چیک کرنا ہے, خود ان سے پرائس ڈیل کرنی ہے. ہم جب مال لے لیتے ہیں کنٹینر میں تب ان کو پرائس دیتے ہیں اور پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ایک ایزی ہے, یہاں پہ کوئی زیادہ آرگیومنٹ نہیں ہوتی. یعنی زبان کا بیریئر تو ہے لیکن وہ اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. ڈیفیکلٹ بالکل بھی نہیں ہے. لوگ کرتے ہوں گے لیکن وہ پھر بیوقوف بن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فارمر میں بھی یا بزنس مین میں بھی جہاں انسان کو سامنے والے کی ویکنیس پتہ چل جائے تو وہ اس کا پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تھوڑا ایڈوانٹیج ہے, اگر زبان آ جائے تو آپ کو زیادہ کام کرنے میں آسانی محسوس ہو. اچھا تو صرف ایک اور چیز, جو اگر سپوز ایک چھوٹے انویسٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں نے کوئی چیز منگوانا چاہ رہا ہوں, اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو آپ کیا ریفر کریں گے, کس طرح سے بتائیں گے کہ وہ چیزیں کریں تو اس میں کامیابی ہوگی اسے؟ جی ہاں, یہاں سے پاکستان میں کافی پروڈکٹس آتی ہیں انڈونیشیا کی. تو وہ پورے پاکستان میں زیادہ تر آپ دیکھیں, کراچی میں ایک ہمارا ایک ایریا ہے جوڑیا بازار, وہیں پہ سارے انڈینٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ منگواتے ہیں, پھر آگے پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں. تو وہ پھر آگے مہنگی ملتی ہیں لوگوں کو. تو بہتر ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ جو بائر ہے وہ یہاں پہ ہم سے کانٹیکٹ کرے یا آپ کے تھرو آئے, تو ان کو جو پرائس ملے گی وہ ان کے بہت فائدہ کرے گی. وہ انڈینٹر بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے.
تو اس میں یہ کہ یہاں بس جب وہاں سے پیسے آ جاتے ہیں تو ہم اسی پیسوں سے مال بناتے ہیں اور پھر 10 دن کے اندر 10 دن سے پہلے ہی شپ کر دیتے ہیں. شپمنٹ ہو جاتی ہے. شپمنٹ کا ڈیوریشن کتنا رہتا ہے؟ شپمنٹ کا یہاں سے کوئی بھی جہاز ڈائریکٹ پاکستان نہیں جاتا. یہاں سے یا تو سنگاپور کے تھرو جاتا ہے یا ملیشیا کے تھرو جاتا ہے. سنگاپور PESA پورٹ سنگاپور اتھارٹی تھوڑی بہت مہنگی ہے ٹرانس شپمنٹ کے لحاظ سے, تو لوگ ملیشیا جو جہاز والے ہیں وہ ملیشیا کے تھرو لے کے جاتے ہیں. تو ملیشیا سے یہاں سے ملیشیا آپ 2 دن لگا لیں, پھر ملیشیا میں اگر کنیکٹنگ ویسل آپ کو فوراً مل جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ملیشیا سے کراچی کا جو پانی کا جو وائس ڈیوریشن ہے وہ 9 to 10 days ہے. تو اپروکسیمیٹلی اف کنیکٹنگ ویسل آلسو مل جائے آپ کو تو وہ 20 دن کے اندر یا میکسیمم 22 دن کے اندر کراچی میں کنٹینر اتر جاتا ہے. اتر جائے گا. یہ میکسیمم ٹائم ہے. میکسیمم ایمرجنسی ہو تو ایسا ہوا نہیں ہے آج تک, پہنچ جاتے ہیں کنٹینر. باقی ہے کہ جب یہ یہاں سے شپمنٹ جاتی ہے تو جس طرح آپ نے بتایا کنیکٹنگ رہے گی تو اس میں کہیں ڈیمیج کے زیادہ نہیں, ڈیمیج کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو پورٹ ہے وہ بہت ہائیلی بہترین قسم کے ایکوپمنٹس جینٹری اور کرینس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بالکل کیلکولیٹڈ ان کی فکسنگ ہوتی ہے, اور وہ جو ان کے فوک لفٹرز ہوتے ہیں چاہے وہ جینٹریز کے نام کے ہوں وہ اسی اسٹیبلٹی سے اٹھاتے ہیں بیلنسنگ کے ساتھ. تو کوئی ٹوٹا کوئی ایسا, اور جو ہماری پروڈکٹ ہیں یہ تو ہیں ہی ٹوٹنے والی نہیں. جھاڑو کہاں ٹوٹے گی, املی کہاں سے ٹوٹے گی, وہ تو بوریوں میں بند ہوتی ہے. بس ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم موئسچر کنٹرول کا سوچ کے بیچتے ہیں یہاں سے کہ اتنا ہو کہ پاکستان میں اترے تو یہاں خراب نہ جائے وہاں پہ مال. تو یہ ہے. تھینک یو ویری مچ توصیف بھائی. اسی طرح آپ سے بات چیت رہے گی, کرتے رہیں اور آپ سے ان کانٹیکٹ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں نا, بیسک ہمارا موٹیو یہی ہے کہ چھوٹے انویسٹر کو آپ انوالو کریں اور بڑی جگہ پہ لے کر آئیں. بالکل, تاکہ کہ جو اپرچونیٹی جہاں پہ بہت زیادہ ہیں لیکن کرنے کے لیے نا وہ سوچ نہیں ہے, اپروچ نہیں ہے. تو اب آپ لوگوں سے ملنے کے بعد ایک اپروچ بنے گی, ایک سوچ بنے گی کہ ہاں یار چھوٹا انویسٹر بھی بڑا کام کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. تھینک یو.